اور اچھے ہوتے ہیں اس لیے موڈ کا مسئلہ آتا ہے. ایکچولی ان کے اندر اچھا پن ایک کریز کے طور پر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر اچھا پن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ کریزی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن میں رکھنا انتہائی چاہتے اچھے ہونے ہیں, وہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے, وہ ایک دنیا میں کوئی برائی کی رمق بھی نہیں دیکھنا وہ چاہتے. اپنے نشے کو اس چیز سے جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یو نو نہیں دیکھیں ریزن, وہ کہتے ہیں ریزن ہے کہ یہ دنیا نے مجھے یہ دیا. نہیں, وہ اپنی تکلیف کو امیلیوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تکلیف کو ختم کر رہے ہوتے ہیں, اور تکلیف ان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کی جو مرضی ہے وہ کیوں نہیں چل رہی, جب کہ وہ بہت اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں دنیا میں, تو دنیا میں اچھا ماحول کیوں نہیں بن رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی پیشنٹس علاج میں آتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں. وہ لوگ ہرگز ہمارے پاس علاج میں نہیں آتے کہ جو نشہ تو کرتے ہیں, شراب تو پیتے ہیں, لیکن بیمار نہیں ہوتے. جو بیمار نہیں ہوتے ان کو علاج کے لیے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب ایسے لوگوں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. جو نشہ کرتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ برے بھی ہوتے ہیں. وہ سب انسانوں کی طرح ایک آپ سمجھے فروٹ چاٹ جس میں سارے پھل موجود ہیں, اچھے برے ہر چیز ہے. لیکن جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ میں 1 to 1 بیٹھتا ہوں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. وہ 100% سے کم نمبر نہیں چاہتے. وہ دنیا میں پرفیکٹ ایک ہر چیز چاہتے ہیں. سب سے پہلے آتے تو وہ ہمارے نظام میں کوئی کیڑے ڈالنے کی کوشش ہے, تو یہ نہیں صحیح کر رہے, اب یہ نہیں صحیح, اب یوں ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. یعنی سب سے پہلے وہ علاج میں کوئی بہتری کی تجاویز لے کے ہمارے ساتھ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کی باتیں سنتے ہیں غور سے, اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈیپ ڈاؤن ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. اور یہ میں صرف منشیات کے عادی یا شراب کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو بیہیورل ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, جیسے کہ ورکہولکس, ان کے بھی آئیڈیاز بڑے بڑے اونچے ہوتے ہیں, جو کہ دن رات کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور دن رات کام دھندے میں لگے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جتنے بھی یہ کمانے والے کماؤ پوت ہیں پاکستان میں, آپ ارد گرد نظر ڈال لیں یا دنیا میں کہیں نظر ڈال لیں, جو ورکہولک ہیں اور دولت کے انبار لگا رہے ہیں, تو ان کے اندر ایک کیڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بنی نوع انسانیت کو سدھار دینا ہے. یعنی وہ کوئی نہ کوئی علم انہوں نے بھی اٹھا کے رکھا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو فٹ پاتھ پہ لوگوں کو بٹھا کے کھانے کھلانے شروع کر دیں گے. وہ ہمارے قریبی ایک صاحب ہیں, وہ پیٹرول پمپ پہ آ جاتے ہیں ہفتے میں 1 دن, اور 5 لاکھ روپے کا پیٹرول ہر موٹر سائیکل کو 1000 کا پیٹرول ڈلوا کے دیتے. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی یہ ایک سائیڈ میں سلسلہ رکھا ہوتا ہے. اس کو بھی آپ ایڈکشن کی کیٹیگری میں لاتے ہیں, اس رویے کو؟ مسئلہ آپ دیکھ لینا کہ دنیا میں جو بزنس ہے, یہ بزنس سکولز کتنے ہیں. جیسے آپ کے لاہور میں ایک بڑا اچھا بزنس سکول ہے لمس, اسی طرح امریکہ میں ہارورڈ بزنس سکول ہے, اس طرح بے شمار بزنس سکولز ہیں. کہیں بھی نہیں یہ سکھاتے. ہمارے ملک میں ایک بزنس کرنے والا کوئی ایسا بندہ جو کہ دولت کے انبار لگا رہا ہے, آپ اسے بات کر کے دیکھیں, وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, اور وہ غریبوں کو جو ہے وہ مفلوج کرنے کی یہ فلانتھراپی کا کام تو سر پوری دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح بل گیٹس سب سے زیادہ کرتا ہے. ہاں, تو بل گیٹ بھی کرتا ہے اور بھی بے شمار لوگ کرتے ہیں, لیکن کسی بزنس اسکول میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. لیکن اس کو دیکھ رہے ہیں نا, ہم انسپائر ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. اس میں ایک جو اہم پہلو ہے نا, جو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں آن اینڈ آف, وہ یہ ہے کہ آپ تو ایک نیک کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پیٹرول ڈلوا کے دے رہے ہیں یا کھانے کھلا رہے ہیں, اس کا اثر جو بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے. جی آپ بالکل اس صحیح کو بات. ایک اپنی ایک نیکی کے تحت اس کو یہ عادت ڈال رہے ہیں خود جنت میں جا رہے ہیں, اس کو دوزخ میں.
جو سواب کے پیچھے پڑا ہوتا ہے نا وہ اپنے سواب کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتا. ابھی سیم یہ چیز ہوتی ہے کہ جب گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو اہل خانہ کیا کرتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو کور اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو روزانہ کلین سلیٹ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں, نوازشوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو جو تمہاری خواہش ہم پوری کر دیں, تو تم نشہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو BMW چاہیے. تو وہ اس کی ایسی خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جواب میں توقع رکھتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. جب وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو پھر گرمی کھا جاتے ہیں, پھر بڑی تپ چڑھتی ہے, پھر وہ اسے برا بلا بھی کہتے ہیں, پھر وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا, ایسی بیماری تو ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ بیماری کو بھی پھر وہ ایسی اور ویسی بیماری کے زمرے میں گنتے ہیں. تو زیادہ تر تو لوگ مانتے ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے. پھر جب بیماری مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بیماری ہمارے باپ دادا میں نہیں تھی. تو میں نے کہا کیسی بیماری؟ تو پھر وہ تھوڑا سا ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. بیماری بیماری ہوتی ہے. بیماری کا مطلب ہے ہر تکلیف دہ صورتحال, ڈس ایز, یعنی جب آپ ایز میں نہیں رہتے, آسانی میں نہیں رہتے, مشکل میں پھنس جاتے ہیں, تو اس کو ہم بیماری کہتے ہیں.